21 نومبر 1985 امریکہ میں ایک اسرائیلی جاسوس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ امریکہ چونکہ اسرائیل کا قریب ترین ساتھی ہے، لہٰذا ایک اسرائیلی جاسوس کی گرفتاری پر پورے ملک میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس اسرائیلی جاسوس کا نام جوناتھن پولارڈ تھا۔ اس وقت کئی امریکی صحافیوں نے یہ سچ اجاگر کیا کہ امریکہ سب سے زیادہ اسرائیل کو امداد دیتا ہے، لیکن اسی مملکت کا جاسوس امریکی راز چرا رہا ہے۔ گویا اسرائیلی جس تھالی میں کھاتے تھے اسی میں چھید کرنے لگے۔ جوناتھن پولارڈ پر مقدمہ چلا۔ اس پر امریکی قانون اسپائیوناج ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا الزام تھا۔ الزام ثابت ہوا، چنانچہ 4 مارچ 1987 کو اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس دوران امریکی CIA یہ چھان بین کرنے لگی کہ پولارڈ نے امریکی بحریہ کے انٹیلیجنس دفتر سے کتنی اہم اور خفیہ معلومات چرا کر اسرائیل کو دیں۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ وہ تقریباً 800 دستاویزات چرا چکا تھا، جو کہ ایک الماری میں سما جائیں۔ اس سنسنی خیز اسکینڈل کے متعلق CIA نے ایک انتہائی خفیہ رپورٹ تیار کی، جس کا عنوان تھا دی جوناتھن جے پولارڈ اسپائیوناج کیس، اے ڈیمیج اسیسمنٹ۔ اس میں تفصیل سے بتایا گیا کہ جوناتھن نے کس قسم کے امریکی راز چرائے۔ پاکستان کے متعلق اس رپورٹ میں ایک بڑا انکشاف کیا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے پولارڈ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق معلومات اکٹھی کرے۔ یہ معلومات امریکی سیکرٹ ایجنسیوں کے پاس خفیہ دستاویزات کی صورت میں محفوظ تھیں۔ چنانچہ پولارڈ نے کوہوٹا یورینیم پلانٹ اور دیگر پاکستانی ایٹمی تنصیبات سے متعلق معلومات اسرائیل کو فراہم کیں۔ دستاویز میں تقریباً 10 جگہ پاکستان اور اس کی ایٹمی تنصیبات کا ذکر ہے، لیکن اسے سینسر کیا گیا ہے۔ CIA کی رپورٹ سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ جوناتھن پولارڈ کو پاکستان اور عرب کے نیوکلیئر پروگرام، عرب افواج کے ہتھیاروں بشمول کیمیائی اسلحے، سوویت یونین کے جنگی جہازوں اور میزائلوں، اور یہ کہ عرب فوجیں مقابلے کے لیے کس حد تک تیار ہیں، یہ تمام معلومات حاصل کرنے کو کہا گیا تھا۔ جوناتھن پولارڈ نے تیونس کے PLO ہیڈ کوارٹر اور تیونس اور لیبیا کے ایئر ڈیفنس سے متعلق معلومات بھی اسرائیل کو فراہم کیں۔ اکتوبر 1985 میں اسرائیل نے انہی معلومات کی بنا پر PLO کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا۔ اس نے چین کے متعلق بھی بے شمار معلومات فراہم کیں۔ اس کے علاوہ 10 جلدوں پر مشتمل امریکہ کے گلوبل سرویلنس نیٹ ورک سے متعلق بھی تمام معلومات اسرائیل کو دے دیں۔ ناظرین کرام، جوناتھن پولارڈ کون تھا؟ اس کی زندگی کے متعلق بھی میں آپ کو مختصر معلومات دیتی چلوں۔ جوناتھن پولارڈ 1954 میں امریکہ کے شہر ٹیکساس میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ 1970 میں وہ پہلی مرتبہ دیگر اسٹوڈنٹس کے ہمراہ اسرائیل گیا۔ بعد ازاں اس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ 1979 میں اس نے امریکہ کے کسی خفیہ ادارے میں نوکری حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اسے CIA میں تو نوکری نہ مل سکی، لیکن امریکی بحریہ نے اسے بنا کسی بیک گراؤنڈ چیک کیے نوکری دے دی۔ بعد میں اس کی ملاقات اسرائیلی ایئر فورس کے ایک کرنل سے ہوئی۔ اس نے جوناتھن پولارڈ سے خفیہ معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اس کے عوض اسے $10,000 اور ایک ہیرے کی انگوٹھی بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ $1,500 ماہانہ دینے کا آغاز بھی کیا گیا۔ 1985 میں اس کے ایک دوست کو اس کی سرگرمیاں مشکوک لگیں تو اس نے اس کی شکایت کی۔ اس طرح اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھی گئی اور 21 نومبر 1985 میں اسے اسرائیلی سفارت خانے میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس وقت سے ہر اسرائیلی حکومت نے اس کی رہائی کے لیے امریکی حکومت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ 20 نومبر 2015 کو جوناتھن پولارڈ کو پے رول پر رہا کر دیا گیا، یعنی اس پر کچھ پابندیاں لگائی گئیں کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ 2020 میں یہ پابندیاں ختم کر دی گئیں، جس کے بعد وہ اسرائیل چلا گیا، جہاں پر اسرائیل کے وزیر اعظم نے اس کا استقبال کیا۔ جوناتھن پولارڈ کو 1995 میں ہی اسرائیلی شہریت دے دی گئی تھی۔